عزیزان گرامی، انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے یہ شرف والا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ انسان ہونے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام ہونا، یہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی خوش نصیبی۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، بے شمار اقوام ہیں، بے شمار عقیدے کے لوگ اس دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ تو جب ایک مسلمان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اس کو ہر وقت اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر ہم زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، منشا اور خواہش کے مطابق اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بھی ہماری عزت و وقار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں بھی ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، اور پھر یہ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہوگا بلکہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی بخشش و مغفرت فرمائے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 35-35، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مومنوں اور مسلمانوں کی چند خصوصیات کا ذکر اور تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی رب العالمین احکم الحاکمین ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان ہے ان المسلمین والمسلمات، فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات،
سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی خشیت رکھنے والے مرد، خشیت رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے مرد، اللہ کا ڈر رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے خصوصیات ذکر فرمائی مومنوں کی، مسلمانوں کی، کہ وہ مرد و عورت جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے، صبر کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی پارسائی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ فرمایا جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، جن کے اندر یہ نیک عادات ہیں، فرمایا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام اور اللہ کے بندے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو ان خصوصیات کو اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو ان خصوصیات میں سے آج ایک خصوصیت کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے گا جو رب العالمین کو بلا کے فرمایا والخاشعین والخاشعات، فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر اس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، کوئی مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی اس کو پوسٹ مل جاتی ہے، کوئی اس کی اچھی پوزیشن ہو جاتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کے اندر تکبر اور غرور اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو تکبر بھی پسند نہیں، غرور بھی پسند نہیں، اکڑ بھی پسند نہیں۔ خالق کو پسند ہے کہ بندے عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔ والخاشعین والخاشعات، فرمایا عاجزی کرنے اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، یعنی جس بندہ مومن کے اندر
عہدہ ہونے کے باوجود، مرتبہ ہونے کے باوجود، اعلیٰ پوسٹ ہونے کے باوجود اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، عاجزی اور انکساری اس کے اندر ہوگی، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کی عاجزی اور انکساری کے بدلے اس کی بخشش بھی فرمائے گا اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ لوگوں کے مقام و مرتبہ اور طبیعتوں کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور خود کو کم تر سمجھنا، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ یعنی بندہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، جن لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ وہ نرمی والا رویہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو ان سے کم تر خیال کرے، اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ شیطانی وصف ہے۔ جس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن فرشتوں کے درمیان رہنے والا وہ ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر سمجھا۔ انا خیر منہ، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں اس سے۔ یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ انسانی وصف نہیں، یہ شیطانی وصف ہے۔ انسانی وصف، مومنانہ صفت یہ ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھے اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ یہ نہیں کہ اگر اب اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھا ہے، تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ جو دوسرے مسلمان کو اعلیٰ سمجھتا ہے، جو دوسرے مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، جو دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ، فرمایا جو بھی شخص اللہ کے لیے عاجزی کو، انکساری کو، تواضع کو اختیار کرتا ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، فرمایا وہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے بعد عہدہ بھی بڑا ہے، اس کے پاس مال بھی بڑا ہے، اس کے پاس دولت بھی بڑی ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک پوسٹ اعلیٰ پر فائز ہے، وہ ایک عالی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، عالی نسب ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کو وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تکبر کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔ حالانکہ بندے کے پاس مال آ جائے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، بندہ خوبصورت ہو اس کا تکبر آتا ہے، بندہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم کتنے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاؤ لیکن تکبر کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، عاجزی اور انکساری کو اپنے دل میں جگہ دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بعد کائنات کے اندر جو اعلیٰ ہستی ہے، جو افضل ہستی ہے، وہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہونے کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کو اختیار فرمایا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات رکھے کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی کمتر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے رہے، اس کو بھی عزتیں عطا فرماتے رہے۔ ایک شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے، غریب ہے، کمزور ہے، غلام ہے، رنگ کا سیاہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کلمہ پڑھوں مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں ایمان قبول کر لوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کو کیا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما سکتے تھے تو کلمہ پڑھ تجھے جنت ملے گی، کئی ایک صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے یہ غلام ہے، یہ کمتر ہے، یہ کمزور ہے، یہ سیاہ رنگ والا ہے، اس کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیتا، بڑے بڑے اس کو منہ نہیں لگاتے، بڑے بڑے لوگ اس کو پاس بیٹھنا جو ہے اس کا پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ گیا اللہ نے اس کو عزت عطا فرما دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ہے میرے غلام تو کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں داخل ہو جا، تجھے وہ ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملتا ہے۔ یعنی جتنی عزت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یعنی کبار صحابہ کرام کی جو عزت ہوگی وہی عزت تمہیں ملے گی، تم ان کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکو گے، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا، تمہیں کوئی دھتکارے گا نہیں، تجھے کوئی اپنے پاس سے اٹھائے گا نہیں، تجھے عزت وہ ملے گی جو کبار صحابہ کرام کو ملے۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نیچر کو سمجھا کہ یہ غلام ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس کو کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا، تو فرمایا کہ تجھے وہ عزت ملے گی جو عزت اللہ نے ایمان کے صدقے ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو عطا فرمائیے، تجھے بھی وہی عزت ملے گی، تجھے بھی وہ مقام ملے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہونے کے باوجود آپ نے کسی سے کبھی نفرت نہیں فرمائی، کسی غلام سے نفرت نہیں فرمائی، بلکہ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جو دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ رکھا۔
صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غلام بھی آ جاتا، کوئی کنیز بھی آ جاتی نا بات کرنے کے لیے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو بھی توجہ سے سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گلی میں روک لیا، باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافی وقت کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کو تو لوگ پاگل کہتے ہیں، یہ جس کو کھڑا کر لو سے باتیں کرتی جاتی ہے، یہ اس کو ہٹنے نہیں دیتی، یا رسول اللہ آپ کیوں تکلیف برداشت کر رہے ہیں؟ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اگر اس کی میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس کی؟ یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بیع کتاب قرآن مقدس کے اندر باوجود اعلیٰ شان ہونے کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی عاجزی اور انکساری، حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے تو کوئی واقف ہی نہیں ہو سکتا۔ آقا نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، فرمایا ابو بکر یہ جو میں تمہیں سامنے نظر آتا ہوں یہ میری حقیقت نہیں ہے، یہ میں ظاہر تمہارے جیسا ہوں، بظاہر دکھنے میں تمہارے جیسا میں نظر آتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ عاجزی اور انکساری کا کلام ہے، لیکن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود عاجزی اور انکساری فرمائی، عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا، تواضع کو پسند فرمایا، اور اپنے غلاموں کو بھی یہی حکم ارشاد فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کے اندر، مسلم شریف کے حوالہ سے مشکات شریف کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ان اللہ اوحی الیہ، فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ان اللہ اوحی الیہ، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے میری طرف وحی فرمائی ہے ان تواضعوا کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، فرمایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے پر فخر نہ کرے، کوئی بھی کسی دوسرے پر تکبر نہ کرے، کوئی بھی کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر خیال نہ کرے، ولا ينبغي احد علی احد، اور فرمایا نہ ہی کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ وحی فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنے غلاموں کو یہ پیغام دے دوں کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو۔ جب تم عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو گے پھر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی حتی لا یفخر احد علی احد، فرمایا کہ اتنی عاجزی اور انکساری کرو کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سامنے فخر نہ کرے، کوئی کسی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کوئی کسی دوسرے کو یہ نہ کہے میں تیرے سے مال میں بڑا ہوں، میں تیرے سے خاندان میں بڑا ہوں، میں تیرے سے عہدے میں بڑا ہوں، یعنی کسی کے سامنے فخر نہ کرے۔ جو اللہ نے اس
کو عہدہ مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں شکر کرے، مولا تو نے مجھے یہ شان عطا فرمائی، مولا تو نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا، مولا تو نے مجھے یہ عہدہ عطا فرمایا، مولا تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کا شکر تو ادا کرے، لیکن لوگوں کے سامنے فخر نہ کرے، لوگوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، لوگوں کو دوسروں کو اپنے سے جو ہے وہ کمتر نہ سمجھے بلکہ دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر مرتبہ ہونے کے باوجود وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وَلَا يَنبَغِي أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، فرمایا تمہارے اندر عاجزی اور انکساری اس طرح پیدا ہو جائے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ یعنی عاجزی اور انکساری جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کر لے، تو پھر وہ بندہ دوسروں کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا، تو جب کم تر نہیں سمجھتا پھر وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ بندہ دوسروں پر ظلم اس وقت کرتا ہے جب وہ دوسروں کو کمزور سمجھتا ہے، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عہدے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کو کم تر سمجھ کر پھر ان پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواضع اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، کسی کے سامنے فخر بھی نہ کرو کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور نہ ہی کسی پر ظلم کرو۔ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضرت عبداللہ ابن عمر اس فرمان کو بیان کرتے ہیں کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا حکم فرمایا تواضعوا وجالسوا المساکین، فرمایا عاجزی اختیار کرو اور مسکین لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جب بندہ اکڑ میں ہوگا، غرور میں ہوگا، فخر میں ہوگا، پھر وہ غریب کو منہ نہیں لگاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، اس کے لیے کیا کرو؟ فرمایا وجالس المساکین، غریب لوگوں میں بیٹھا کرو، غریب لوگوں میں مجلس رکھا کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی غریب کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ بندہ مالدار ہو جائے، دولت مند ہو جائے تو سگا بھائی غریب ہو تو وہ اپنے بھائی کو پاس نہیں آنے دیتا، رشتہ داری ختم کر لیتا ہے کہ یہ غریب ہے، میں غریب کے ساتھ تعلق رکھوں، میں غریب کے ساتھ رشتہ داری رکھوں۔ یعنی اس میں اکڑ آتی ہے، اس میں تکبر آتا ہے، اس میں غرور آتا ہے، وہ غریبوں سے پھر دور ہوتا ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا وجالس المساکین، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جب تم مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو گے تو فرمایا تکونوا من کبراء اللہ، فرمایا تم مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو گے، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں مرتبے والے بن جاؤ گے۔ ہم دنیاوی مرتبے کو دیکھتے ہیں، دنیاوی عہدے کو دیکھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس عہدہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، لیکن عزت والا وہ ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، جس کی رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں عزت ہوگی، جس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا تم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو، تم غریبوں کو گلے لگانا شروع کر دو، تم غریبوں کو سینے لگانا شروع کر دو، تم غریبوں کے ساتھ پیار محبت شروع کر دو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، ان سے نفرت نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ جب تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تکونوا من کبراء اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عزت بلند ہو جائے گی۔ اور
فرمایا وَتَخْرُجُونَ مِنَ الْكِبَرِ، اور تمہارے اندر سے وہ تکبر، غرور، اکڑ ختم ہو جائے گی جب بندہ غریبوں کے پاس بیٹھے۔ اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، مجمع اوسط کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی تواضع اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے، عاجزی انکسار اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، آقا نے فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے انکساری کو اختیار کیا، رفعہ اللہ، فرمایا اللہ اس کو سربلند فرما دے گا، اللہ اس کو بلندی عطا فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنِ ارْتَفَعَ إِلَيْهِ، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بڑائی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائی سے بڑا سمجھا، اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائی سے اعلیٰ سمجھا، فرمایا وَضَعَهُ اللَّهُ، فرمایا اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ جو عاجزی اختیار کرے گا، انکساری اختیار کرے گا، مسلمان بھائی کے ساتھ عاجزی اور انکساری اور نرمی والا پہلو رکھے گا، تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تکبر کا اظہار کیا، اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھا، غریب سمجھ کر، کم تر سمجھ کر، کمزور سمجھ کر اس سے تعلق توڑ لیا، اس سے بڑا، میں اس سے بڑا ہوں، میں کیوں اس کے ساتھ تعلق رکھوں، یہ غریب ہے، یہ مارا ہے، یہ کمزور ہے، میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں، اس کے سامنے فخر اور بڑائی کرنے لگا، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَضَعَهُ اللَّهُ، فرمایا او بڑائی کرنے والے کو اللہ رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں بلند مقام، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے، تواضع کو اختیار کرے، مرتبہ عہدہ ہونے کے باوجود اپنے اندر اکڑ نہ لائے، اپنے اندر غرور نہ لائے، اپنے اندر تکبر نہ لائے، اپنے اندر فخر نہ لائے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے۔ کوئی غریب بھی ملے تو اس سے بھی ہنس کر ملے۔ آج کسی دنیاوی مرتبے والے کے پاس اگر جائے تو غریب کو بندہ چلا جائے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن کوئی امیر چلا جائے تو وہ اٹھ کر آؤ چودھری صاحب، فلانا صاحب، یہ صاحب۔ یہ اللہ کو بات پسند نہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ غریب آئے، امیر آئے تو دونوں کی عزت کر، دونوں کا احترام کر، دونوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ، یعنی اپنے اندر سے تکبر ختم کر کے عاجزی اور انکساری کو اپنا لو۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرما دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی اور اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔